है, हम देख नहीं पाते। अब्बास का नाम आया होगा तो क्या यकीन नहीं कि सकीना आई होगी, ज़ैनब शहजादी आई होगी, मदीने वाली वो माँ जिसने बच्चों को रुखसत किया था उम्मुल बनीन आई होगी, जिसकी पसलियां टूटी वो बतूल शहजादी आई होगी, आती हैं और आपसे खूब वाकिफ हैं, आप पे नजरें रहती हैं। मैं अक्सर वो बेशतर कहा करता हूँ, गाजी का ताबूत आने वाला है, मैं चाहता हूँ, देखिए बानियान चाहते ये हैं कि आप जितना रोएंगे ये लुटाने के बाद उतना इनका दिल खुश होगा कि अज़ादार रोए बहुत है, हम शहजादी के सामने सुरखरू होना चाहते हैं। क्या करो तो सज्जाद से पूछो क्या गुजर गई है, सज्जाद से पूछो क्या गुजर गई। पता है आपको, जब बनी असद का लुटा हुआ काफिला आया ना मदीने, इमाम सज्जाद ने बशीर से कहा था, बशीर दो खबरें मदीने वाले एक साथ बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमारा काफिला दूर है, तुम पहले मेरे बाबा की शहादत की खबर दे दो। मोहम्मद हनफिया को जब खबर मिली थी तो दौड़ते हुए आए थे, और जब सिया आलम और सिया खैमे देखे थे तो गश खा के गश खा गए थे। जब होश आया तो देखा एक ज़ईफ सामने खड़ा हुआ था। आवाज दिया, ज़ईफ तू कौन है, बताया ही नहीं तूने कि तू कौन है। कहा चाचा पहचाना नहीं आपने, मैं सज्जाद हूँ। कहा मेरे लाल तुम तो ज़ईफ हो गए। कहा बाबा का बेकफन लाशा देख के मिल रहा हूँ, बाबा का बेकफन लाशा देख, भाइयों के लाशें मैंने देखे। कयामत से हमारे सज्जाद से पूछिए अजीजों, बस गाजी का ताबूत आने वाला एक फिक्रा से कह के गुजर जाना चाहता हूँ। एक बीवी थी, एक मोमिना थी, उसके पास कुल कायनात एक बेटी थी। बेटी की आंखों में रोशनी नहीं थी। माँ आशिक हुसैन थी, वो करबला जाना चाहती थी। शोहर से बार बार कहती थी इस साल तो नहीं जा पाई, आइंदा साल 40 करने जरूर जाऊंगी, आइंदा साल 40 करने जरूर जाऊंगी। शोहर से बार बार कहती आइंदा साल 40 करने जरूर जाएंगे। लो 40 का मौका करीब आने लगा, शोहर के पास पहुंची, कहती मैं 40 में जाना चाहती हूँ। कहा जाओ इजाजत है। तो मैं अकेले नहीं जाऊंगी। कहा फिर? मैं अपनी बेटी को साथ लेके जाऊंगी। बेटी की आंखों में रोशनी नहीं थी। बाप कहता है तुम्हें तो पता है मैं बेटी के बगैर एक लम्हा नहीं रह सकता, तुम बेटी को लेके ना जाओ। माँ कहती नहीं मैं बेटी को लेकर के करबला जाना चाहती हूँ। अल्लाह जाने कैसे मिन्नतें की, माँ ने इजाजत ले ली, लेकर के चली। बेटी का ख्याल रखना, मैं इसके बगैर रह नहीं पाऊंगा। ये फिक्र आप नहीं महसूस करेंगे, जिन्हें अल्लाह ने बेटियां दी हैं वो समझ सकते हैं कि बेटियां बाप से कितनी मोहब्बत करती हैं। वो तो करबला में बेटी देखी थी हमने, तो कहती थी नींद आएगी जब आपकी बू आऊंगी बाबा, मैं रात के मस्तल में चली आऊंगी बाबा। और बाबा इसने इजाजत ले ली, पहुंची करबला में, मशी कर रही थी। मशी करते करते जैसे बैनुल हरमैन के करीब पहुंची, ज़ायरीन मातम करते हुए, एक कबीला एक काफिला आया, मातम करते हुए हरम में दाखिल हो रहा था। माँ खड़ी ज़ियारत कर रही थी। एक मरतबा माँ का हाथ बेटी से छूट गया, माँ का हाथ बेटी से छूट गया। जैसी बेटी का मुफ्तारा ये मातमी दस्ता गुजरने लगा, इसके परेशान हो गई, तड़प करके कुछ बोली नहीं। शोहर ने मना किया था बेटी को लेके न जाओ, मैं लेके आ गई। बेटी इतने बड़े मजमे में अल्लाह जाने कहा बेचैन होके एक मरतबा उसने गाजी के रोजे की तरफ देखा, तो इतना कहा कि शोहर ने मना किया था मैं ले आई थी, शोहर ने मना किया था मैं ले आई थी। अभी ये फिजा अदा न कर पाई थी कि पीछे से आवाज आई अम्मा। अब जो उसने पलट के देखा तो माँ पूछती ये बता कि तेरे आंखों में रोशनी कैसे आ गई। और जब नई आवाज आई हो गाजी की तो मैंने बेटी भी वापस कर दी, रोशनी भी वापस कर दिया। मेरे आका हुसैन की ज़ियारत को तो आई थी ना बेटी को लेकर के, और बाबेजा उसी गाजी का ताबूत आ रहा है, लिपट करके कहना है गाजी एक 4 बरस की बच्ची है करबला में जो आवाज दे रही है ए चचा पास, जब तक आपके बाजू सलामत थे ये रुखसारों पे नील के निशान न थे, जब तक के रात सितम पहुंचे उठाएगी भैया बात तेरी याद बहुत आएगी, कैसे भूलूंगी भाई वो मदीने का सफर, साथे तुम भी मेरे था मेरा सर पर रहना ये बहन आपकी घबराएगी भैया बात तेरी याद
ہوتا قد جب تک ہمیں لالچ کو دے آتا بن کر جائے گا بازار بھیا میرا جب یہ باغی کی بہن شام میں کہلائے گی یا بات تیری یاد بہت میں گیا تھا سلام اس بشیر پر انسان کو کیا ہو گیا تھا ویسے درندے اور جانور تھے وہ بس آخری بات ہے اور گہوارہ آنے والا ہے آپ زیارت کر لینا عزیزوں ایک ایران کے ایک صاحب ہے ایک ذاکر مصائب پڑھتے ہوئے ذکر کر رہے تھے آپ امام مظلوم کی مظلومی کو سمجھئے گا حسین آپ کا غم کتنا نفسیاتی ہے بہت پڑھتا ہوں شیری والا میں حسین آپ کا یہ غم کتنا نفسیاتی ہے ذرا سی بات بہت دیر تک رلاتی ہے ذرا سی بات بہت دیر تک رلاتی ہے محسوس کریں آپ وہ ذاکر مصائب پڑھتے پڑھتے کہتے ہیں کہ ایک ایران کی ایک فیملی تھی وہ سفر کر رہے تھے دیر رات ہو گئی تھی اچانک راستے میں ان کی گاڑی خراب ہو گئی ساتھ میں بیوی تھی بچے تھے اور وہ خود تنہا تھے انہوں نے کئی لوگوں کو ہاتھ دیا اور رکنے کا اشارہ کیا کہ روک دو ہماری مدد کر دو مگر ساری گاڑیاں نکل جاتی تھی کوئی گاڑی نہیں رکتی تھی بیوی نے دیکھا کہ شوہر پریشان ہو رہا ہے وہ گاڑی کا دروازہ کھول کے باہر آئی کہتی پریشان کیوں ہو کہ کوئی گاڑی رکتی نہیں کوئی مدد کرنے کو تیار نہیں ہوتا کہ میرے پاس ایک راستہ ہے کہ وہ کیا کہ اجازت دے دو کہ وہ راستہ کیا ہے وہ گاڑی میں گئی اپنے 9 مولود بچے کو اپنے آغوش میں لے کر کے آئی باپ کے ہاتھوں پہ دے دیا کہ اسے دکھاؤ گاڑی رک جائے گی اس نے جیسے ہی بچے کو دکھایا ساری گاڑیاں رکنے لگی عزیزوں یہ فطرت انسانی ہے ہائے وہ باپ جو 6 مہینے کے بچے کو لیا کہتا تھا میرا بچہ پیاسا بہت ہے اسے پانی دے دو پانی کے بدلے میں گردن پہ تیر چلایا گیا یہ اصغر بشیر کا گہوارہ آ رہا ہے اے اصغر ماں کو کیا جواب دے رہا تھا یہی وجہ 7 مرتبہ آگے اور 7 مرتبہ پیچھے گئے تھے آئے اصغر بشیر کا گہوارہ آ رہا ہے سلام کر لو اے جانے رباب تمہیں لاکھوں سلام ہو تم نے ایسی قربانی پیش کی کہ زمانہ خراج پیش کر رہا ہے صحرا میں پانی کے لیے ترسے افسوس نہ مل پایا کچھ دودھ مادر سے صغرا تو مدینے میں تکتی رہی رستا صغرا تو مدینے میں تکتی رہی رستا اصغر نہیں مل پائے پھر لوٹے باہر سے دیشی بھی صحرا میں پانی کے لیے ترسے اس نے بھی پوچھا تھا ہے رخ پہ لہو کس کا اس نے بھی بیٹی مدینے سے ہائے بابا کی آواز بلند کر رہی ایک بیٹی کربلا میں ہائے بابا کی آواز بلند کر رہی آپ کی آواز گریہ بلند ہو گئی خدا ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے اس بی بی کی آخری منت سن لو بس اس کے بعد تابوت آ جائے گا کان کی لبیں پھٹی ہوئی کان سے خون بہ رہا ہے رخسار پہ نیل کے نشان اٹھے ہوئے ہیں دامن جلا ہوا ہے سر پہ گرد کربلا پڑی ہے شب عاشور کی جاگی ہوئی شام غریبہ کی جاگی ہوئی بچی 11 محرم کی صبح ہوتی ہے بیویوں کے ہاتھ رسم بستہ کر دیے جاتے ہیں باندھ دیے جاتے ہیں قافلہ تیار ہو گیا حکمت اور زینب شہزادی نے ام کلثوم کی طرف دیکھا ام کلثوم شہزادی نے بی بی زینب کی طرف دیکھا کہا بہن کہ تمہیں جو تلاش ہے وہی تلاش مجھے بھی ہے کہ بہن سکینہ نظر نہیں آتی وہی پاس میں شبر ملعون کھڑا ہوا تھا
اس نے جیسے سنا کہ سکینہ نظر نہیں آتی تب میں تلاش کر کے لاتا ہوں. یہ وہی شملہ ہے جس نے بی بی کے رخسار پہ تماچے مارے تھے. مجھے پتا ہے سکینہ کہاں ہوگی. اس نے گھوڑے کو ایک دی, فرات کے ساحل کے پاس گیا. شاید عباس کے پاس گئی ہوگی تو دیکھا عباس کے پاس نہیں ہے. علی اکبر کے لاشے کے پاس پہنچا تو شاید علی اکبر سے ملنے گئی ہوگی. علی اکبر کے پاس بھی نہ ملی. ایک مرتبہ گھوڑے کو دوڑاتا ہوا نشیب میں آیا, کیا دیکھا سکینہ بابا کے پاس بیٹھی رو رہی ہے. شمر کہتا ہے قافلہ تیار ہے, چلو قافلے کو چلنا ہے. آواز دی شمر, قافلہ تیار ہے تو پھر لے جاؤ نا قافلے کو, مجھے یہی میرے بابا کے پاس چھوڑ دو, مجھے یہی میرے بابا کے پاس چھوڑ دو. شمر پوچھتا تم یہاں رہ کے کرو گی کیا؟ سن لو کلیجہ پھٹ جائے گا. جو صاحب اولاد ہے تابوت کی زیارت کرنا. وہ بی بی کہتی ہے کہ میرے بابا نے سینے پہ صلح کر کے مجھے ایک واقعہ سنایا تھا کہ رسول کے ایک صحابی تھے کہ جنہیں شہر بدر کر دیا گیا تھا. وہ اپنی بیٹی کے ساتھ سفر کر رہے تھے کہ انہیں غربت میں موت آ گئی تھی, تو بیٹی باپ کے جنازے کو لے کے شاہراہ کو بیٹھ گئی تھی. ہر گزرنے والے قافلے سے کہتی تھی یہ نبی کے صحابی کا جنازہ ہے, اسے کفن دے دو. یہ نبی کے صحابی کا جنازہ ہے, اسے کفن دے دو. کبھی کفن ملا, کہاں ایک قافلہ آیا تھا. بابا کہتے تھے کہ کفن مل گیا, میں بھی اپنے بابا کا لاشا لے کے راہ پہ بیٹھ جاؤں گی. میں کہوں گی نبی کے نواسے کا جنازہ ہے, کفن دے دو. اسے کہتے ہیں بیٹی. اللہ اکبر. اسے کہتے ہیں بیٹی, اسے کہتے ہیں بیٹی. شمر کہتا ہے کہ اگر قافلہ نہ آیا تو بس ختم کر دیا, تابوت آنے والا ہے. اگر قافلہ نہ آیا تو وہ بی بی کہتی ہے اگر قافلہ نہ آیا تو میں فرات کے ساحل پہ جاؤں گی, اپنے ننھے ننھے ہاتھوں میں پانی لے کے آؤں گی. میرا بابا پیاسا ذبح کیا گیا ہے, میں بابا کے کٹے ہوئے گلے پہ پانی ڈالتی رہوں گی. اے آقا حسین کا تابوت آ رہا ہے, لپٹ کے آواز دو مولا. بیٹی کی بڑی خواہش ارمان تھی, وہ زندان میں مر گئی, اسے آنا نصیب نہ ہوا. اے مولا تیری بیٹی کا پرسا, تیری غربت کا ماتم, ہائے یتیمہ, ہائے بی بی. بابا کا تابوت ازادار اپنے کانوں پہ لیے آپ کے حسرتوں کو پورا کر رہے ہیں. بی بی تیرے بابا کا تابوت آ رہا ہے. جبریل جل آئی ہے لاشے حسین پر, مقتل میں بین کرتی تھی رو رو کے فاطمہ. جبریل جلد آئی یہ لاشے حسین پر, بے غسل و بے کفن ہے جنازہ حسین کا. جبریل جلد آئی یہ لاشے حسین پر. معلوم ہے یہ تم کو بھی اس دل کے چین کو, پالا تھا میں نے پیس کے چکی حسین کو. دیکھوں میں کیسے ہاتھ پہ سر تن سے ہے جدا. کہ جب لوٹ کے آیا ہے تو بیٹی نے اس کے گلے میں باہیں ڈال دی. آواز میں کہتی تھی نہ میرے بابا کو مختر کی اور لے کے نہ جا, جو بھی گیا ہے پلٹ کے نہ آیا. لو شبی جھگنا زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے, ادب و احترام سے اس کی زیارت کرو. سب سر و سینہ پیٹ کے کہنا اے جھگنا. زہرا بدور کی آواز مختر میں گونج رہی ہے, ہائے میرا بے خطا لال, ہائے میرا حسین غریب, جسے رلا رلا کے اے جھگنا تو گواہ ہے تیری پشت پہ زہرا کا لال. جب تیری پشت پہ ٹک نہ سکا تو ہائے نیزہ کسی نے مارا, کسی نے پتھر مارا, کسی نے تیر برسایا.
پاش ہوا ہے تیری مصیبت پر کلیجہ پاش ہوا ہے تیری مصیبت پر جگر سے بھوک بھی اٹھتی ہے تیری قسمت پر میں تجھ پہ